الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم وحبس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات محمد وعلى آله. اعزائي محترم سامعین کرام، بزرگان قوم ملت، نماز جمعہ جو کہ ایک عظیم عبادت ہے، اس عظیم عبادت کے موقع پر خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے خود اپنے نفس کو اور پھر آپ لوگوں کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی یعنی انسان گناہوں سے دور رہے، تقوی یعنی انسان اللہ کا لحاظ کرے، اللہ کی پرواہ کرے۔ تقوی یعنی یہ کہ انسان اپنی زندگی میں اس بات کا یقین کر لے کہ مجھے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہے، اور جو مجھے دیکھ رہا ہے میں اسی کی طرف سے آیا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ اگر انسان نے یہ کام کر لیا تو یقیناً انسان کی زندگی ایک دینی زندگی بن سکتی ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر میرے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ انسان کو اس مقام پر سوچ سمجھ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی زندگی میں یہ عقیدہ اور یقین کم رنگ ہو جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اعمال کو اس حیثیت اور اس طریقے سے انجام نہیں دیتا کہ اس کو کسی کے سامنے پیش ہونا۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یقین کر لیں ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ معصومین علیہ السلام ان کی کیفیت یہ رہتی تھی، ہر عمل کو انجام دیتے ہوئے اللہ کا لحاظ ہوتا تھا، اللہ کی پرواہ ہوتی تھی، خوف خدا ان کے وجود میں ہوتا تھا۔ اذان کی آواز سنتے تھے تو بدن لرزنے لگتا تھا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ کس نے بلایا ہے اور ہم کو کس کے پاس جانا ہے۔ عزیزان محترم، تقوی کی دعوت کے بعد میں اپنے موضوع کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، واپس آتا ہوں۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں نے آپ کی خدمت میں جس موضوع کو پیش کیا
وہ یہ تھا کہ نعمتیں اور ذمہ داریاں، اللہ نے جہاں پر نعمتوں کا ذکر کیا ہے عام طور پر نعمت کے مقابل میں کچھ ذمہ داریاں بیان ہیں۔ اکثر ایسا ہو، میں نے تم کو یہ نعمت دی ہے تو تم میری مثلا عبادت کرو یا شکر کرو یا فلاح کرو، اور حق بھی بنتا ہے میرے ذمہ۔ جو ہم کو دے رہا ہے، جو ہم کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، ہمارے یہاں شکر گزاری کی حص کم ہے، ہم شکر کم کرتے ہیں، نعمتیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ پچھلے ہفتے جو میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی کہ اگر ہم کہیں سے پھل خرید رہے ہیں، ہمیشہ ہم کو اچھا پھل مل رہا ہے، پیسہ دیتے ہیں، پھل لیتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم افراد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، عام طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی جا کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا پھل دیا، لیکن اگر ایک بار ہم کو وہ پھل خراب مل جائے جو ہم نے خریدا ہے تو قصداً ادھر سے جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں کہ جو پھل ہم نے تم سے خریدا تھا وہ خراب تھا۔ یہی حال ہمارا میرے عزیزو خدا کے ساتھ میں بھی ہے، خدا کے ساتھ بھی ہم ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہزاروں نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہزاروں نعمتیں دی ہیں، ان کے لیے ہم کو بہت کم توفیق ہوتی ہے۔ خدایا تو نے صحت دی ہے، تیرا شکریہ، خدایا تو نے سلامتی دی ہے، تیرا شکریہ، خدایا تو نے وجود دیا ہے، تیرا شکریہ، خدایا تو نے جان دی ہے، تیرا شکریہ، خدایا تو نے عزت دی ہے، تیرا شکریہ، مال دیا ہے، تیرا شکریہ، مجھے اسلام کی عزت سے نوازا ہے، ایمان کی عزت سے نوازا ہے، تیرا شکریہ۔ بہت کم میرے عزیزو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو تو اس کا گلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا شکوہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا شکوہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عزیزان محترم نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ان نعمتوں کو یاد کریں، یعنی ہماری فکر میں جو نگیٹیوٹی ہے وہ یہی کہ ہم جو ہے ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، یا یہ کہوں کہ جو 99 ہمارے پاس ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے، ان کو نہیں گنتے ہیں، جو ایک ہمارے پاس نہیں ہے اس کا رونا ہے، اس کا رونا ہے میرے عزیزو۔ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، اب آپ کے پاس فلاں چیز نہیں ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں کہ تو پہلے ان کو شمار کریں۔ بعض نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان جو ہے وہ تصور نہیں کرتا ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کی۔ ابھی یہ خود نعمتیں، سلامتی کی نعمت، ایسی نعمتیں انسان احساس نہیں کرتا ہے۔ کبھی کاروبار اچھا مل جائے، جاب اچھی لگ جائے، کبھی جو ہے وہ اچھا مقام حاصل ہو جائے تو انسان جو ہے وہ ممکن ہے شکر بجا لائے، لیکن مکمل ایک صحت ملی ہوئی ہے، مکمل ایک سلامتی ہمیشہ کے لیے ملی ہوئی ہے۔ یعنی دیکھیں ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب تک ہم کو جھنجھوڑ نہ دیا جائے تب تک ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ بیمار ہوئے، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوا، بیماری میں بہت ساری دعائیں کی گئی، پیسہ خرچ ہوا، ہاسپٹل میں رہنا پڑا، گھر والوں کو خود کو پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ اب جب بیمار ہونے کے بعد صحت ملی ہے، اب بھی اگر جاگ گئے تو اب شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ خدایا تیرا شکر میں ٹھیک ہو گیا، خدایا تیرا شکر میں موت کے منہ سے بچ کر آ گیا، یعنی اب میں بیدار ہوا ہوں، اب جاگ رہا ہوں۔ لیکن یہی صحت، یہی تندرستی، یہی جان جس کے لیے اب میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، یہ تو پہلے بھی میرے پاس تھی، یہ تو پہلے بھی میرے پاس ہمیشہ سے تھی، لیکن میں نے اس کے شکر کے بارے میں نہیں سوچا۔ لہٰذا جانتا ہماری زندگی میں شکر کا ایک عظیم مقام ہونا چاہیے، شکر کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال سے میرے عزیز و شکر ظاہر ہونا چاہیے۔
اور پھر اس کا فائدہ بھی خود ہمیں ہے. ارشاد ہوتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. لیکن اگر تم نے کفرانی نعمت کیا، نعمتوں کو چھپا لیا، شکر نہیں کیا، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم پر نعمتوں کی بوچھار ہو رہی ہو فلا تنفروا اقصاها بقلة الشکر، جب تم پر نعمتوں کی بوچھار ہو رہی ہو تو پھر ان نعمتوں کو شکر کی کمی کے ذریعے اپنے سے دور نہ کر دے گا. شکر کی کمی کے ذریعے دور نہ کر دے گا. عزیزان محترم، ہم کو نعمت حاصل ہوتی ہے، مقام حاصل ہوتا ہے، مرتبہ حاصل ہوتا ہے، عزت ملتی ہے، مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے. ہم لوگ اکثر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے. توجہ کرنا، میں نے محنت کی تو ایسا ہوا، میں نے زحمت کی تو ایسا ہوا، میں نے قربانیاں دی تو ایسا ہوا. نہیں میرے سے، میں نے صرف محنت کی ہے، میں نے صرف کوشش کی ہے، میں نے صرف تلاش کیا ہے. اگر عزت ملی ہے تو اللہ کی وجہ سے، دولت ملی ہے تو اللہ کی وجہ سے، مقام و منصب ملا ہے تو اللہ کی وجہ سے. میرا کوئی کمال نہیں ہے، صاحب کمال کا کمال ہے. ایسا محترم، مسئلہ یہی ہے، اگر کسی مقام، منصب، عزت، دولت یا کچھ بھی پا لینے کے بعد اگر میرے تصور میں یہ آ جائے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر شکر کی ابتدا ہی نہیں ہو سکتی ہے، آغاز ہی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ تم پر جو بھی نیکی پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے، جو بھی نیکی تم کو ملتی ہے وہ اللہ کی جانب سے. لہٰذا میرے عزیزوں، ہر نعمت کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں میرے عزیزوں قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت کی تلاوت کی، سورہ نحل کی آیت نمبر 78 ارشاد ہو رہا ہے. توجہ فرمائیں میرے عزیزوں، کس طریقے سے اللہ نے نعمتوں کا احساس دلایا. کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمام عالم انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے، تمام عالم انسانیت سے، مومن، مسلم، کافر، مشرک، کچھ نہیں میرے سے. واللہ اخرجکم، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے جب نکالا، اور جب اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے بطن سے نکالا یعنی تم کو پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے. توجہ فرما میرے عزیزوں، آج اگر انسان جاہل رہ جائے، آج کے زمانے میں اگر انسان بولنا نہ جانتا ہو، بات کرنا نہ جانتا ہو، لوگوں سے رابطہ قائم کرنا نہ جانتا ہو، سماج میں اٹھنا بیٹھنا نہ جانتا ہو، ہوشیاری نہ ہو، تو کاروبار کے اعتبار سے مشکلیں پیش آتی ہیں. جو انسان بولنا نہیں جانتا ہے، لوگوں سے صحیح سے بات نہیں کر سکتا ہے، اس انسان کے لیے مشکلات ہیں. بڑا ہو گیا ہے، اس کے باوجود مشکلات ہیں، اس لیے کہ اس کو کچھ آتا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے کہ کوئی کام کر سکے، اس کے پاس علم نہیں ہے کہ کوئی جاب مل جائے، اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے کہ اس کو کوئی چھوٹا کام بھی دے دیا جائے. لہذا اس کے لیے مشکلات ہیں. آج کے زمانے میں جب وہ بڑا ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں پیدا کیا
تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. جب بڑا اور جوان ہونے کے باوجود اگر میں کچھ نہ جانتا ہوں، میرے پاس کچھ نہ ہو، علم نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، شعور نہ ہو، فکر نہ ہو، تب جوانی میں میرے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کھانے پینے تک کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو پھر جب میں بچہ تھا، آپ تصور کریں، کیا میں جنگل میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں نہ جانے کتنے سارے جانور ہیں، کتنے سارے دریائی جانور ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد نہ ان کو ماں کی خبر ہوتی ہے نہ باپ کی خبر ہوتی ہے. مثلاً آپ مثال لے سکتے ہیں، چھپکلی ہے، اس کا بچہ جو ہے جیسے ہی انڈے سے نکلتا ہے وہ ماں کو تلاش نہیں کرتا ہے، ماں کی محبت اور پیار اس کو معلوم نہیں ہے. مچھلی ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، مچھلی کے بچے کو وہ خود ہی نکل جاتا ہے، خود ہی اس کو محنت کرنا ہے، خود ہی اس کو زحمت کرنا ہے. اگر حرکت کرے گا چلے گا تو کھائے پیے گا، ورنہ نہیں. لیکن عزیزان محترم، انسان اگر انسان بھی ایسے جگہ پر، ایسے موقع پر، ایسے حالات میں انسان کو پیدا کر دیا جاتا جہاں پر ماں اور باپ کی محبت اس کے شامل حال نہ ہوتی، تو کیا ہوتا میرے سے؟ اللہ یہاں پر نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے. اب جب تم کچھ نہیں جانتے تھے تو ہم نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ وجعل لکم السمع. ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں کان دیے. والابصار. ہم نے تمہیں آنکھیں عطا کی. والافئدۃ. اور ہم نے تمہیں عقل اور دل عطا کیا. لعلکم تشکرون. شاید تم شکریہ ادا کرنے لگو، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ. توجہ فرمائیں میرے عزیزو، نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ایک نعمت. حالت کیا تھی اس وقت؟ تم کچھ نہیں جانتے تھے. دوسری نعمت، ہم نے تمہیں کان دیے. تیسری نعمت، ہم نے تمہیں آنکھیں دی. چوتھی نعمت، ہم نے تمہیں دل اور عقل دیا. یہ چار نعمتیں میرے عزیزو اس ایک آیت میں بیان ہو رہی ہیں. تقاضا کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے تمہاری ان نعمتوں کے بدلے میں؟ یہ جو تمہیں زندگی دی ہے، پیدا کیا ہے، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، یہ جو تمہیں دل اور عقل عطا کیا ہے، اس کے بدلے میں، اس کے مقابل میں تمہاری ذمہ داری ہے لعلکم تشکرون. شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو. عزیزان محترم، آیت کی باریکی کو دیکھیں، عبارت کی باریکی کو دیکھیں. ارشاد ہو رہا ہے لعلکم، شاید تم تشکرون، شکریہ ادا کرنے لگو. یہ شاید اللہ کے لیے ہے، اللہ نہیں جانتا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ تو بخوبی جانتا ہے. لیکن اتنی نعمتوں، یہ شاید میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. اتنی نعمتوں کو لینے کے بعد بھی شاید ہی تم شکریہ ادا کرو. یہ شاید میرے اور آپ کے لیے ہے. ذمہ داری کو سمجھیں میرے عزیزو. یہاں پر ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں آیت کی نزاکت کو اگر سمجھیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تم کو پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہاں پر یہ ذکر کرنا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ مہم ہے میرے عزیزو، یہ مہم ہے. یہاں پر یہ میٹر کرتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تم کچھ نہیں جانتے تھے، لہذا جب کچھ نہیں جانتے تھے تو ہم نے جاننے کے لیے تمہیں کان دیے. جاننے کے لیے میرے عزیزو، توجہ فرمائیں، جاننے کے لیے تمہیں کان دیے، جاننے کے لیے تمہیں آنکھیں دی، اور جاننے کے لیے تمہیں دل اور عقل عطا کی. جاننے کے لیے میرے عزیزو، اللہ یہ کہہ رہا ہے جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے. ورنہ ہاتھ بھی اللہ نے دیے ہیں، زبان بھی اللہ نے دی ہے، پیر بھی اللہ نے دیے ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. لیکن اللہ نے یہاں پر وہ نعمتیں بیان کی جن سے علم کا ڈائریکٹ تعلق ہے، اور فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ چیزیں عطا کی ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے بعد علم کی بنا پر میرا شکریہ ادا کرو. توجہ فرمائیں میرے سے. یہ آج کی گفتگو پہلے خطبے کے لیے تمام کرتا ہوں. یہ اللہ کی کئی نعمتیں اس آیت میں بیان کی ہیں. پیدا کیا،
کان دیے، آنکھیں دی، دل اور عقل دیا. یہ نعمتیں ہیں اور ان کے مقابل میں تقاضا یہ ہے کہ تم علم حاصل کر کے میرا شکریہ ادا کرو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے پہچانیں ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. کہیں پر وہ شکر چاہتا ہے، کہیں پر دوسرے تقاضے ہیں. یہ پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفرد بالأولية والقدم ووصما كل شيء مع عداوة الفناء والعدم كما قال عز شانه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسلم وزد وبارك على مولانا ومقتدانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على بزعة الرسول وبنت نبيك سيدة فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد حسن المجتبى. اللهم صل على محمد والحسين المظلوم بكربلاء. اللهم صل على محمد وعلى علي بن الحسين. اللهم صل على محمد ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وجعفر بن محمد. اللهم واجعلنا من أنصاره وعوانه. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلاة محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین کرام، نوجوانان عزیز،
نماز جمعہ کے آج کے دوسرے خطبے میں قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے مومن کے، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں، ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اور تم میں سے جو صاحبان علم ہیں ان کے درجوں کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔ عزیزان محترم، دین اسلام میں علم کی جس قدر عظمت اور اہمیت ہے اور جس قدر علم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین یا مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو بیس اور سورسز اسلام کے پاس علم کے ہیں وہ کہیں اور نہیں پائے جاتے ہیں، وہ کہیں اور موجود نہیں ہیں۔ اور اسلام میں خصوصاً مذہب تشیع کے پاس جو علمی خزانے ہیں، اس معاملے میں مذہب شیعت دوسرے مذاہب اسلامی سے بھی ممتاز ہے، اس لیے کہ ایسے تو تمام مذاہب نے، اسلام کے تمام مذاہب نے اور دیگر تمام ادیان نے اہل بیت علیہ السلام کی علمی مرجعیت کو قبول کیا، یعنی سب نے مانا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم، سب نے مانا ہے مولا کائنات کے علم کو، سب نے مانا ہے امام رضا کے علم اور مناظروں کو، لیکن ان کو حقیقتاً ایک اچھے طریقے سے جنہوں نے قبول کیا ہے وہ علماء مذہب شیعت، اور ہمارے یہاں یہ ذخیرے اچھے طریقے سے موجود ہیں، یہ خزانے ہیں۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ ان خزانوں کا استعمال ہمارے یہاں کم ہے، اور علم کے خزانے کا استعمال ہمارے یہاں یقیناً بہت کم ہے۔ آج سے 2 دن پہلے ہمارے درمیان سے ایک ایسی شخصیت رخصت ہوئی جو تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد ہے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب۔ یہ ایک شخص نہیں تھا، یہ ایک پورا زمانہ تھا، یہ ایک پوری ملت تھی، یہ ایک پوری قوم تھی۔ قرآن مجید نے اس طرح کے اشارے پیش کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب ابراہیم کو کہا گیا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کو ایک شخص نہیں، مکمل ایک ملت کہہ کر یاد کیا گیا ہے، ایک قوم کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے اکیلے نے وہ کارنامے انجام دیے جس کو مل کر قومیں انجام نہیں دے سکتی تھی۔ اس مرد مجاہد نے علم کے میدان میں یتیموں اور ضرورت مندوں کی پرورش کے میدان میں، مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے میدان میں، اور خصوصاً توجہ فرمائیں اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے میدان میں بڑی مجاہدت کی، بڑی ذمہ داری ادا کی۔ ایک خاص اور اہم کام اور اہم طریقہ جو مولانا کا تھا وہ یہ کہ اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کیا۔ دنیا میں جو لوگوں نے اسلام کا خشونت آمیز، سخت، تلخ، مکروہ اور نامناسب اسلام کا چہرہ پیش کیا ہے، اس کے خلاف اس مجاہد نے
ایک حقیقی چہرہ اسلام کا پیش کیا، ہمیشہ تعلیم کے لیے کوشش کی۔ میں دیکھ رہا تھا ہاسپٹل میں بھی جب آخری انٹرویو ان سے لینے کے لیے ایک جوان پہنچا تو سوال کیا کہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ توجہ فرمائیں میرے عزیزوں، بس 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کا پیغام کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو ذلت سے نکلنا ہے تو اس کو جہالت اور فقر سے نکلنا ہوگا۔ اگر کسی قوم کو ذلت سے دور جانا ہے، ذلت سے بچنا ہے، تو اسے کوشش کرنا چاہیے کہ جہالت سے دور جائے اور فقر و غربت سے دور جائے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں میرے عزیزوں، یہ ذمہ داری ہے۔ اس مرد مجاہد کے جانے سے ایک عہد، ایک زمانہ ختم ہوتا ہے اور اس کے جانے سے ایک نئے زمانے کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس زمانے کے ختم ہونے کے بعد ایک نئے اچھے زمانے کا آغاز ہونا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ جو ہیں افسوس کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے وہاں پر شرکت بھی کی، بہت سارے لوگوں نے میسیجز ڈالے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا میرے عزیزوں، انا للہ و انا الیہ راجعون لکھنا یا کہنا یہ ایک رسم نہیں ہے۔ عبرت حاصل کریں میرے عزیزوں، عبرت حاصل کریں۔ میں مولانا کے گھر والوں کو، ان کے عزیزوں کو اور تمام ان کے چاہنے والوں کو تعزیت کا پیغام دینا چاہتا ہوں، تسلی اور صبر کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر یہ بات عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، قلب صادق مرے نہیں ہیں، قلب صادق زندہ ہیں، اس لیے کہ روایت ہے ہمارے پاس، العلماء باقون ما بقت دہر، علماء باقی ہیں جب تک زمانہ باقی ہے۔ علماء باقی ہیں میرے عزیزوں، جب تک ان کے کارنامے باقی ہیں، جب تک ان کی علمی خدمات باقی ہیں، تب تک میرے عزیزوں وہ باقی ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور اعزاز محترم، ان کے جانے پر، ظاہری دنیا سے جانے پر جتنے بھی لوگ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اگر یقیناً اس کے جانے کا افسوس ہے تو پھر اس کی طرح میدان میں آئیں، آنے کے بعد میدان میں کام کریں۔ جس کے پاس علمی صلاحیت ہے وہ علم کے ذریعے میدان میں آئے، جس کے پاس پیسے کی صلاحیت ہے وہ پیسے کے ذریعے میدان میں آئے، جس کے پاس زبان کی صلاحیت ہے وہ زبان کے ذریعے میدان میں آئے۔ صرف افسوس کرنے سے کام نہیں ہوگا، سب کے لیے میرے عزیزوں یہ پیغام ہے، صرف افسوس کرنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کے جانے کا افسوس ہے تو پھر اپنے سینے کو اتنا چوڑا کر کے دکھائیں جتنا چوڑا اس کا سینہ ہے۔ ہر کسی کو گلے سے لگانے کی طاقت اور حکمت اندر پیدا ہے۔ اتحاد کی جیسی علم برداری اور جیسی مثال اس ذات نے قائم کی ہے، اس زمانے میں اتحاد کی ویسی مثال قائم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہی جو ان کے جانے کا افسوس کرنے والے ہیں، یہی جو ان کے جانے پر غم منانے والے ہیں، انشاءاللہ انہی کے درمیان سے کوئی اٹھے گا، اور ایک نہیں کئی لوگ اٹھیں گے، بہت سارے لوگ اٹھیں گے اور ان کے طرح کے کام کو انشاءاللہ انجام دیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ان کی روح کو شاد فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، خدایا مومنین کی مغفرت فرمائے، مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے، خدایا جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے درجوں میں تعجیل فرما، اور ان کے سارا بار شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی